پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں مانسون کے حوالے سے. پاکستان میں مانسون بارشوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرنے والا ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کل تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں ہوں گی. بالائی علاقوں میں آج سے مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ داخل ہو گئی ہیں جو بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آ رہی ہیں. ان بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے. سب سے زیادہ بارش کا امکان راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، سرگودا، خوشاب، میاں والی، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سمیت کئی شہروں میں ہے. تو یہ صورتحال بہت پیچیدہ نظر آ رہی ہے کیونکہ آلریڈی یہ 7واں اسپیل ہے اور کیا سلسلہ جاری رہے گا، کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اگست سے مانسون ہواؤں میں شدت اختیار ہو رہی ہے. یہ بارشیں اوسطاً کتنی زیادہ ہوں گی؟ دیکھیں یہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے جو اس وقت انڈیا کے اوپر سے گزر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے کتنا اسٹرانگ رہتا ہے. تو امید ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا کم ہوگا. اچھا، یہ سلسلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے تھوڑا سا کم ہوگا؟ تھوڑا سا کم، زیادہ نہیں کہا میں نے، لفظ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جب یہاں پہنچے گا تو جی آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بارش متوقع ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 150 سے 200 منٹ تو عام بارش ہو رہی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، ٹورینشل رینز کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں مونسون میں یہ اگست کا مہینہ ہوتا ہے، یہ میکزیمم رین دیتا ہے. تو اسی لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 100+ بھی کہیں دے سکتا ہے اوکیجنلی. اور نارملی یہ جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، موسلا دھار بارشوں کی متوقع آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، کیا اس بارش کے دورانیے میں مانسون کی دوسری بڑی لہر جو ہے اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی شدت میں کمی ہو سکتی ہے کیونکہ وے ریچ آؤٹ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ایریا سے آ رہا ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی سب سے زیادہ امکانات کس ایریا میں ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ اور اربن فلڈنگ جیسے جو واقعات ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیں جہاں یہ ہیوی رین فال ہوتی ہے نا، وہاں پر یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، چاہے وہ کسی بھی اسپاٹ پہ اگر ہیوی رین ہوتی ہے تو اس کی لینڈ سلائیڈنگ کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. یہ صرف فکس نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رین جب پڑ رہی ہوتی ہے دین اس کے اماؤنٹ سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہیوی رین کہیں ہو رہی ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے آگے لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے. ان ایریاز کو لوکل لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اچھا امیر حیدر صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کلائمیٹک چینجز کا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو کلائمیٹ ہے یہ کس کروٹ بدل رہا ہے کیونکہ یہ مانسون کا 7 اسپیل ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اسٹریچ کرے گا سپٹمبر تک. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں سپٹمبر تک ہمارے پاکستان کا جو مونسون پیریڈ ہے وہ ارتقاء سے ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 30 جون سے شروع ہوتا ہے اور پورا سپٹمبر مہینے تک 3 مہینے تک کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نارمل سمر مونسون کے پیریڈ ہے. تو یہ تو ایک نارمل پیریڈ ہے. دوسرا سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کلائمیٹک چینجز جو ہیں پاکستان کو کس طریقے سے اثر انداز کر رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں دنیا بھی اس چیز کو ریکگنائز کر چکی ہے کہ کلائمیٹ چینج کا میکسیمم امپیکٹ جو ہے وہ یعنی ہمارے پاکستان پہ پڑ رہا ہے اور یہ دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے.
اور حالانکہ ہم جو ہے اس میں کنٹریبیوشن جو ہے ہمارا 0.1 بھی شاید نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر جو بھی کاربن پروڈیوسنگ ایجنسی یعنی وہ ہیں کنٹریز ہیں، ان میں سے ہم 1%. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور گرین ہاؤسز افیکٹ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جو لوگ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بارشیں جو ہیں زرعی فصلوں کو بالخصوص کپاس اور چاول کی پیداوار پر کیسے اثرات ڈال سکتی ہے؟ کیونکہ ہم آبویسلی بات ہے ہمارا مین انحصار جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ہے، اور اگر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اکانومی تباہ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اس کو ہم فوڈ سیکیورٹی کا بھی نام دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیونکہ ہماری 70% پاپولیشن جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ لائف گزارتی ہے اور اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے پاس جو فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا بھی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، ہماری لائف اسٹاک کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہوپ فلی جو ابھی تک اس پہل آئے ہیں چاولوں کے لیے، تو ابھی تک جو ایریاز ہوتے ہیں، سندھ کی بات کروں تو لاڑکانہ اور دادو اور اپر سندھ ہوتا ہے، تو وہاں اتنی کوئی خاص بارش نہیں ہوئی ہے۔ باقی ابھی سندھ میں بھی کوئی خاص نہیں ہوئی ہے، اسپیشلی کل ٹنڈوجا میں 99 ملی میٹر ہوئی ہے، لیکن یہ لانگ اسپیل میں جی ابھی بہت بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ جو سلسلہ ہے یہ سپٹمبر تک جاری رہے گا، اور سب سے جو کہتے ہیں نا کہ خبر یہ ہے، امپورٹنٹ خبر یہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے ہم آگاہ کر رہے ہیں اسپیشلی کہ کل سے جو ہے بارشوں کا جو مزید جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہونے کا امکان بھی ہے اور وہ شروع بھی ہوگا، تو اس سے جو ہے مزید جو ہے ایفیکٹ کیا پڑ سکتا ہے، امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے، ان کو تیاری جو ہے اپنی خود کرنی چاہیے۔ ریسکیو 112 کو وہاں بالکل صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے، ریسکیو آپریشنز ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وی آئی پی موومنٹ ہے وہ موومنٹ کم کی جائے، بلکہ اداروں کو اتنا کہتے ہیں کہ سنبھالا دیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ اس چیز سے، اس بڑے واقعات سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔